السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 29 اگست ہفتے کا دن سن ہے 2020۔ اپڈیٹ دیں گے آپ کو۔ کیمپین اب سوشل میڈیا پر بھرپور فل کیمپین جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد سی پیک کو ہٹ کرنا ہے۔ فیملی کے نام کچھ پراپرٹیز ہیں، ان کی ڈیٹیل دے کے تو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پیسہ بے ایمانی کا ہے اور یہ بنایا ہے عاصم سلیم باجوہ نے مختلف ذرائع سے، اور بڑی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ کوئی شدت نہیں آئی، کسی نے ذکر نہیں کیا جس وقت وہ کور کمانڈر بھی تھے یا پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ تھے یا DGI/SPR تھے۔ جیسے ہی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بنے ہیں تو کیمپین پوری ہو گئی۔ تو بظاہر یہ باجوہ صاحب کے خلاف ہے، لیکن ایکچولی سی پیک کو ہٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے پچھلا ویلاگ آپ کو بتایا۔ ابھی جو میں اس میں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کر رہا ہوں، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے، وہ پاکستان بھی اس کو بڑی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب ایک متوقع ہے اگلے چند دنوں میں کہ پرائم منسٹر عمران خان دورہ کریں گے سعودی عرب کا۔ اس حوالے سے چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، مختلف جو فارن آفس کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ حتمی طور پر ابھی اس کو نہیں بتایا جا رہا، لیکن ایک کوشش ہو رہی ہے، اور امکان ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کے دورے پہ جائیں گے، MBS سے ملیں گے، کیونکہ جو ہمارا ہائی لیول جو ڈیلیگیشن تھا جنرل قمر جاوید باجوہ جس کی قیادت کر رہے تھے، وہ خاصی اس حوالے سے گراؤنڈ بریکنگ، اور آئس جو ہے وہ خاصی میلٹ ہوئی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، برف پگھلی ہے۔ اب اگلے چند دنوں میں وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کا دورہ کر سکتے ہیں، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا رہا، بڑی سنجیدگی سے ہو رہا ہے کام، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ جو سعودی وزیر ہیں وہ بھی مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں، اور سفارتکاروں سے بھی پاکستان میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو تعلقات جو ہیں اس کو نارملائز، یعنی اسی صورت میں ہوں گے کہ کشمیر کے حوالے سے اندیا دیا ہے سعودی عرب نے کہ وہ جو وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ضرور وہ آواز اٹھانے میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ لیکن ظاہر ہے اپنی اپنی خارجہ پالیسی ہے، وہ فیکٹرز اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس بات کی ریئلائزیشن امریکہ کو بھی ہے، اسی لیے انہوں نے کشمیر پر بھی انسینٹیو دیا، اور سعودی عرب بھی اس طرح جو پاکستان کا جو انیشیٹو ہے اس کو وہاں سے بڑا پازیٹیو رسپانس ملا، اور عنقریب ہائی لیول جو ایک ڈیلیگیشن لیڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان، اس بات کا امکان ہے کہ وہ سعودی عرب کے دورے پہ جائے گا۔ جیسے ہی اس کی تاریخیں آتی ہیں، کوئی اس میں اس حوالے سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جیسا ہم کرتے ہیں۔ دوسرا جو اہم مسئلہ پولیٹیکل ایک جو ڈومیسٹک ہے اس وقت، ابھی کراچی میں، سندھ میں، وہ جو لوکل باڈیز کی جو ٹائم لیمٹ تھی، اور وہ اب رات 12 بجے ختم ہو گئی، اور اس وقت جو میئر وسیم اختر تھے کراچی کے، اب وہ کراچی کے میئر نہیں ہیں، اور ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا۔ جو کمیٹی بنائی گئی تھی، ایڈوائزری کمیٹی، جس میں علی زیدی صاحب بھی تھے، امین الحق صاحب بھی MQM کے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کو ڈھونڈنا، اور اس کے لیے مختلف نام گردش کر رہے ہیں۔ اس میں سندھ حکومت جو ہے وہ نجم شاہ صاحب جو صوبائی سیکریٹری ہیں ان کو بنانے کا، جو سندھ حکومت کے کچھ لوگ ہیں، اور بھی نام ہیں لیکن ان پہ زیادہ بیٹس ہیں۔ اسی طرح وفاقی حکومت جو ہے وہ یونس دھاگا صاحب وہ رہے ہیں سیکریٹری فائنانس، اور انہوں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ وہ وفاقی حکومت میں وہ اس وقت منظور نظر بنے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ان کے حوالے سے ریزرویشن ہے، کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، لیکن ان کا جو تعلق ہے ماضی میں رہا ہے، وہ جس وقت وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، تو جو فواد حسن فواد کا جو بیوروکریٹس میں جو گروپ ہے، ان کے وہ نزدیک رہے ہیں بہت زیادہ۔ تو اس وقت جو بیوروکریسی ہے، عمران خان کی جو حکومت کی
وفاق میں جو بیوروکریسی ہے اور عثمان بزدار صاحب کی جو پنجاب میں بیوروکریسی ہے، اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے اپنے حمایتی جو تحریک انصاف کے نون بیوروکریٹس تھے ان کو کوئی اہم عہدوں پر لگایا. وہی پرانے گروپس جو ہیں وہی مینیج کر رہے ہیں. تو یونس دھاگا صاحب بڑے اسٹرانگ ایک یہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں، اور بھی بہت ساری دوسری چوائسز کے ساتھ، کیونکہ جو فواد حسن فواد کا گروپ ہے وہ ابھی تک اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بڑی اچھی ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بنا دیا جائے. ان کے حوالے سے مختلف وہ چل رہی ہیں، چیزیں بھی چل رہی ہیں. انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ منظور کروا لیا تھا کابینہ سے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی 22ویں گریڈ کا آفیسر جو ہے، جب وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے تو ریٹائرمنٹ تو اس کی ہو گئی، لیکن وہ اپنے جب تک اس کی ایکچول ریٹائرمنٹ کی تاریخ نہ آ جائے اس وقت تک وہ اپنا گھر نہیں چھوڑے گا، وہاں پر اپنے سرکاری گھر میں رہ سکتا ہے. تو ادھر ابھی ان کا وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو جب انہوں نے بھی گھر خالی نہیں کیا اور جب پھر ان کے خلاف موو کیا گیا گورنمنٹ نے، تو وہ کورٹ میں جا کے انہوں نے اسٹے لے لیا وہ آرڈر دکھا کے. تو وہ ایک بیوروکریسی کے اندر اگرچہ ایک وہ اس چپکلش اور اس کا ان کو سامنا ہے، لیکن وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے لیے وفاقی حکومت کوشش کر رہی ہے ان کے ناموں پہلے جو ابھی باضابطہ مذاکرات ہوں گے، اور اگلے چند دنوں میں ایڈمنسٹریٹر کا جو تعین ہے وہ سب سے اہم ہے ایک ذمہ داری. وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو مل کر بظاہر ابھی لگ رہا ہے کہ حل کریں گے، کیونکہ چیف منسٹر سندھ نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹھ کر کنسلٹیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کام کے لیے وہ جو گورنر ہیں عمران اسماعیل، بنیادی طور پر ان کے ساتھ وہ یہ گفتگو کریں گے. وہ ظاہر ہے گورنر عمران اسماعیل بھی عمران خان صاحب کے ہی میسیجز اور تحریک انصاف کی بات ہی ان کے ساتھ کریں گے، لیکن وہاں پر مراد شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اب صورتحال یہ خراب تب ہوگی اگر کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا. تو جو اسلام آباد میں خبریں ہیں، یہاں پر بہت سارے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ جو کراچی کی صورتحال ہے، جس طرح کراچی میں تباہی ہوئی ہے، جو عوام کے جذبات ہیں، اور جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشنز آئی ہیں سندھ حکومت کے فیلیور کے حوالے سے، تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ گورنر راج کا اب بھی نفاذ کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 149 کے تحت کچھ آرڈرز پاس کیے جا سکتے ہیں، جس میں جو کچھ اختیارات ہیں وہ سندھ گورنمنٹ سے لے کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو دے دیے جائیں اور وہ انڈیپینڈنٹلی وہ یہ کام کر سکے. تو اس پر یہاں پر غور ہو رہا ہے. فیصلہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان کریں گے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب وہاں سے ان کے طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کراچی کے مسئلے پر محاذ رائی نہیں چاہتے. یہ تو ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب سے بلاول بھٹو کے بہت سارے جو بیانات ہیں 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو ریزرویشنز ہیں، لیکن یہ جو اس وقت جو سیلاب کا موقع ہے اور پورے سندھ میں جو اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے، اس موقع پر الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کرنا، گورنر راج لگانا، یا بالکل ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا اسٹیبلشمنٹ اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن ایڈمنسٹریٹر جو لگانا ہے وہ وفاق اپنی مرضی سے لگائے گا، اور اس کے لیے پریشرائز ضرور کیا جائے گا جناب مراد شاہ صاحب کو، زرداری صاحب کو. تو یہ بھی اگلے چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. اور دوستو، جیسے میرے پاس انفارمیشن آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.